جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک جامی نوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کو لگے تقریباً 3 ہفتے ہو گئے اور یہ جنگ جاری ہے۔ اس وقت پاکستان، چائنا، رشیا، ترکیہ، یہ سارے ممالک مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ آج اور کل میں کہیں یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ٹرمپ کے 5 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ بھی ختم ہونے کو ہے، اس میں بھی 1-2 دن رہ گئے ہیں، شاید 1 آدھا دن رہ گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ 5 دن کے لیے ہم جنگ بندی کر رہے ہیں۔ اور ایران نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے اوپر اعتماد نہیں کیا، کیونکہ حملے اسرائیل سے بھی ہو رہے ہیں، حملے ایران سے بھی ہو رہے ہیں، اور ایران نے 1 منٹ کے لیے جنگ بندی نہیں کی، حالانکہ تینوں ممالک کو ایک دفعہ جنگ روکنی چاہیے تھی تاکہ مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نکلے۔ اگر رزلٹ نہ نکلے تو پھر دوبارہ جنگ شروع ہوتی۔ لیکن یہاں پہ ناظرین میرا تجزیہ یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو دونوں طرف سے شرائط آئی ہیں یہ انتہائی سخت ہیں۔ اگر دونوں فریقین، بلکہ تینوں فریقین لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے، حملے نہیں رکتے، جنگ بندی نہیں ہوتی، مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مذاکرات اس وقت کامیاب نہیں ہوئی ہے جب جنگ نہیں تھی۔ اب تو جنگ لگی ہوئی ہے، اب تو بڑے بڑے گھر اجڑ گئے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات ہو گئے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ نقصانات ہو گئے ہیں جن کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ایران جو ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 200-250 ڈرون ڈیلی اسرائیل کے اوپر اور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکن اڈے ہیں وہ حملے کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے اعتماد میں لے کر مارنا ہے، وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ یہ خوش آئند ہے کہ اس نے پاکستان کو ثالث تسلیم کیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ثالثی کے لیے کہا گیا، اور بہتر ہے کہ ایران نے ایکسیپٹ کیا۔ حالانکہ ترکی بھی ثالثی کرا سکتا تھا، رشیا بھی کرا سکتا تھا، چائنا بھی کرا سکتا تھا، لیکن یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں نا، ان کو ان میں سے کافی لوگ جو ہے نا قابل قبول نہیں تھے۔ بہرحال ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایران مشرق وسطیٰ میں چلنے والے تمام امریکی اڈے تباہ و برباد کر گیا، اور اس کا ہدف بھی وہی ہے۔ اور اس میں ایک بڑی باریک بات ہے کہ یہ تمام عرب ممالک جوابی حملہ نہیں کر رہے ایران کے اوپر، دفاع کر رہے ہیں۔ اگر وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ضائع کر دیتے ہیں، ہوا میں ڈسپرس کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جا کر لگتے ہیں۔ 5% میرا خیال اٹیک کامیاب ہوتے ہیں، 95% وہ دفاع کر لیتا ہے اپنا، اور اس کا جو اٹیک ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت سب سے زیادہ جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے نا، وہ قطر اور UAE میں ہو رہی ہے، کیونکہ امریکی اڈے جو ہیں وہ قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب، عمان میں بھی ہیں، اور عمان اس وقت بالکل سیف سائڈ بیٹھا ہے، عمان کو کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ 1 آدھا حملہ شروع میں ہوا تھا، اس کے بعد امن شانتی ہے، کیونکہ عمان بھی ثالث کا رول ادا کر رہا تھا۔ عمان نے ان ممالک کے درمیان لڑائی نہیں ہونے دی ایک عرصے تک، وہ چلتا رہا مذاکرات کا سلسلہ، اور اس کا
جو تھا ثالثی کا کردار وہ عمان کے پاس تھا. اب کرنٹ سنیریو یہ ہے کہ ثالثی کا جو رول ہے وہ پاکستان پلے کر رہا ہے. آنے والے 1-2 دن میں شروع ہونے والے مذاکرات کا خاطر خواہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا. کچھ اینالسٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے، کیونکہ جنگ پہلے سے زیادہ جوش پکڑ چکی ہے. اس وقت دبئی کا برا حال کر دیا ہے ایران نے. دبئی سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنے اپنے ممالک میں جا رہے ہیں. اتنا شدید بحران ہے. کچھ رہتی صحیح جو کسر تھی نا وہ بارشوں نے نکال دی. اس وقت تمام عرب ممالک جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں ہیں، طوفانی بارشوں کی زد میں ہیں. یہ خدا کی طرف سے لگتا ہے کوئی امتحان ہے عرب ممالک کا. کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. سینکڑوں سال لگتے ہیں ایک ملک بنانے میں، ایک قوم بنانے میں، ایک تعمیراتی ملک، کامیاب ملک بنانے میں. اس خطے میں سب سے آگے تھا UAE، اس کے بعد قطر، کویت، بحرین. اب دیکھ لیں وہاں جو کھنڈرات بن گئے ہیں، جو جنگی اثرات ہیں وہ کئی 100 سال تک رہیں گے. وہ نشانیاں موجود ہیں. ناظرین، اس وقت UAE کے جو عربی ہیں ہمارے بھائی، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جو وارثان ہیں، جو پرنسز ہیں، ان کے آگے جو چھوٹے وزیر ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ میڈیا وار ہے. یہ جنگ میڈیا پہ بھی ہمیں لڑنی پڑے گی. جتنے بیڈ کمنٹس آ رہے ہیں پوری دنیا سے، ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کے اوپر وہ فوری طور پہ آ کر ویڈیو بناتے ہیں اور عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں. بالخصوص پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ان ممالک کے جو لوگ ہیں نا، یہ UAE میں، سعودی عرب میں، قطر، کویت، بحرین بہت زیادہ ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. چاہے کوئی انویسٹر ہے، چاہے کوئی لیبر کا بندہ ہے، انہی کے سر پر یہ ملک چل رہے ہیں. یہ عربی تیل اور گیس سے ملک نہیں چلا رہے. بھلے ان کے پاس تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، لیکن اس وقت ایران نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان ان تمام مسلم ممالک میں ایسا واحد ملک ہے جس نے اپنے آپ کو ایٹمی پاور بنایا، اور آج تک IMF سے قرضے لے لے کر یہ ملک چل رہا ہے. ناظرین، اس خطے میں رہنے والے بلینئر عربی امریکہ اسرائیل کو کروڑوں اربوں روپیہ، کروڑوں اربوں ڈالر روزانہ اپنی پروٹیکشن کا پے کرتے ہیں. کیا ان کو پاکستان نظر نہیں آیا تھا؟ میرا سوال ہے. پاکستان اس خطے کا چودھری ہے، تو ہمارے معاشرے میں، بالخصوص پاکستان میں، یہ بات زبان زد عام ہے کہ اپنے گھر دے چودھری نو کدی نہ مارو، اپنے گھر دے چودھری نو تسلیم کرو کہ اے ساڈے گھر دا چودھری ہے بھئی، ایدی بڑی بلے بلے مارکیٹ چ بڑا نا ہے. اگر تسی اپنے چودھری دی ویلیو کٹائی یا انہوں ماریا یا او دی عزت خراب کیتی تو تواڈے پلے پہلے ہی ککھ نہیں ہے گا، تے پھر تواڈے پلے ککھ نہیں رہنا. اسی طرح ان تمام عرب ممالک کو چاہیے تھا کہ جب پاکستان IMF سے سود کے اوپر قرضے لینے جاتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے قرضہ لے رہے ہیں جی. IMF کا پہلا پروگرام آ گیا جی، دوسرا پروگرام آ گیا جی، تیسرا پروگرام. یہ جتنے عرب ممالک ہیں ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں IMF کے پاس، 1 ارب ڈالر دے دو، 2 ارب ڈالر دے دو. میرا خیال ہے کہ 2-3 ارب ڈالر تو ہم نے UAE کا دینا ہے، کو 5-6 ارب ڈالر تو ہم نے سعودی عرب کا دینا ہے. اسی طرح ہم نے امریکہ کے بھی دینے ہیں. میرے علم اور یقین کے مطابق پاکستان $100+ کا 100+ یعنی 100 ملین سے زیادہ کا مقروض ہے.
100 मिलियन डॉलर। आप जरा इमेजिन तो करें कितना पैसा बनता है। और ये नहीं, इसके साथ हम जो सूद पे करते हैं ना महाना की बुनियाद पर, वो भी अरबों डॉलर में ही है, करोड़ों में नहीं है। सूद दर सूद हम फंसते जा रहे हैं। एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमें IMF से कर्जा लेकर ना सूद की किस्त अदा करनी पड़ती है। शायद 3-3 महीने बाद किस्त जाती है या 6 महीने बाद जाती है। अगर ये सारे अरब ममालक पाकिस्तान को अपना बड़ा मानते, चौधरी मानते, मकरूज ना होने देते, इसको साथ मिलाते और एक ऐसा एग्रीमेंट करते, ये सारे ही सुपर पावर बन जाते, ये सारे ही एटमी पावर बन जाते। हर अरब कहता कि हम एटमी ताकत हैं। किया ना एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ। ये यहूदो नसारा की साजिश है। ये एग्रीमेंट तमाम मुस्लिम ममालक से भी हो सकता है। ये तमाम मुस्लिम ममालक अमरीकी अड्डे खाली करें, अमरीका को इस खित्ते से भगाएं और खौफ के बुत तोड़ें। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से लाएं, इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान की फौज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपने सारे अड्डे पाकिस्तानी फौज के हवाले करें और इनके साथ एग्रीमेंट करें कि जो हमें छेड़ेगा वो पाकिस्तान को छेड़ेगा। अगर पूरी दुनिया से कोई आकर इन मुल्कों में हल्का सा भी आपको छेड़ जाए, मैं हाजिर हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मेरा दावा है कि ये अमेरिका बहादुर जो है वो तकेगा भी नहीं आपकी तरफ, देखेगा भी नहीं। पाकिस्तान को मजबूत बनाने में इन अरबों का किरदार होना चाहिए था। पाकिस्तान मकरूज हुआ पड़ा है और पाकिस्तान भी अमेरिका की गुलामी में कई बातें एक्सेप्ट कर रहा है जो इनका ज़मीर नहीं मानता होगा। मजबूरियां क्या हैं? जिस शख्स के आपने पैसे देने हो, आम आदमी के, उसके सामने आप ऐसे करके बात करते हैं कि यार इन्हें पैसे देने ने, तो अमेरिका बहादुर के हमने पैसे देने हैं। अमेरिका बहादुर की हमें बात माननी पड़ती है, वरना वो डंडे मारता है, वरना वो रजीम चेंज कर देता है, वरना वो हवा में ही हमारे कीमती तरीन लोगों को उड़ा देता है। अमेरिका बहादुर जो है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को हेड करता है। इन बातों को समझने की जरूरत है। आज भी वक्त है। पूरा मशरक वस्ता पाकिस्तान को लीडर माने, चौधरी माने और सरबराह बनाए इसको तमाम इस्लामी ममालक का। मैं देखता हूं इसराइल इस खित्ते में कैसे सरवाइव करता है। मैं देखता हूं कोई भी मुल्क इन ममालक की तरफ मैली आंख से कैसे देखता है। जिस तरह का एग्रीमेंट सऊदी अरब से किया है, तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, यहूदो नसारा आपका गुलाम बन जाएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर इकॉनमी आपके पास होगी, क्योंकि अमेरिका बहादुर उस मुल्क के ऊपर हाथ डालता है जिसके पास तेल और गैस के ज़खायर हैं वाफर मिकदार में। इस खित्ते में ईरान दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर मेरा ख्याल है कुवैत है, कतर है, उसके बाद ईरान है, फिर होगा बहरीन, फिर होगा कुवैत। इस खित्ते का सबसे तो नंबर 1 पे वैसे जो मुल्क है वो वेनेजुएला है, लेकिन वो मशरक़ वस्ता में नहीं आता, वो मशरक़ वस्ता से बाहर है। अब आप देखें कि तेल और गैस के ज़खायर के ऊपर ईरान जो है ना वो ताकतवर है। ईरान के साथ जंग किस चीज़ की है? अमेरिका बहादुर उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, जैसे वेनेजुएला पे कब्जा किया है। वेनेजुएला के तो पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया है। अब ईरान को भी धमकी लगाई है कि जहां तुम्हारे मादनियात हैं, ये तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, हम वहां पे ज़मीनी फ़ौज उतारने जा रहे हैं, हम कब्जा करने जा रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका की भूल है, ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान तिगनी का नाच नचा देगा आपको। ईरान आपको घर तक छोड़कर आएगा। उसने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर मेरे जजीरे के ऊपर फौज उतरी तो कोई भी नहीं बचेगा। अगर उसके लोग नहीं बचेंगे, उसका बिजनेस नहीं बचेगा, तो कोई भी नहीं बचेगा। ये पक्की बात है 100%। आप स्टडी कर लें इसको। लिहाजा इस वक्त
اس علاقے کا سب سے طاقتور ملک پاکستان ہے۔ سارے ممالک اتحاد کریں، اتفاق کریں، بگائیں امریکیوں کو اس خطے سے۔ جو کروڑوں اربوں ڈالر ان کو دیتے ہو اس کا 25% پاکستان کو دو تو پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ یہ سارے ملک مل کر پاکستان کو سپورٹ کریں، پاکستان کو سپر پاور بنائیں۔ امریکہ بہادر ادھر دیکھے گا بھی نہیں۔ اگر پاکستان طاقتور ہوگا تو یہ پورا مشرق وسطیٰ طاقتور ہوگا۔ یہ لڑائی جھگڑے کا دور ہی نہیں ہے۔ آگے ڈیجیٹلائزیشن ہونے جا رہی، پوری دنیا ڈیجیٹل پہ چلے گی۔ ابھی بھی ہم پرانے پتھر کے زمانے میں بیٹھے ہیں، جب آگ نہیں تھی، جب بجلی نہیں تھی، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج تو ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے، آج مل کر بیٹھنے کا وقت ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں اللہ پاک نے ایک معجزہ دکھایا، سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ 2 دن پہلے کوے اور چیلیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوے نہیں، کوے اور چیلیں، یہ 2 پرندے میں نے دیکھے ہیں، ہوا میں لاکھوں کی تعداد میں ایک دم سے آئے۔ یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ پرواز اس طرح سے کر رہے تھے کہ جیسے جہاز اڑ رہے ہیں اور ڈرون اڑ رہے ہیں، اور شاید حملہ کرنے لگے ہیں تل ابیب کے اوپر۔ یہ وہ سین ہے ناظرین جو اللہ پاک نے ابابیلوں کو حکم دیا تھا کہ ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دو۔ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آتی تھیں ابابیلیں، اور وہ ہاتھیوں کے اوپر ایسے لگتے تھے جیسے بم ہیں۔ یہ کوے، یہ چیلیں، یہ ایسا منظر پیش کر رہے تھے شاید ابھی یہ بھی کچھ برسائیں گے، یہ یہود و نصارہ کو برباد کریں گے۔ لیکن ان کا میسج بڑا سائلنٹ میسج تھا کہ وہ پورے شہر کا حصار کر کے پرواز کر رہے تھے، اور وہ یہ ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اس شہر کو برباد ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ یہ برباد ہونے جا رہا ہے، اور ایسا ہوگا۔ وہ پرندے اس ملک کو چھوڑ گئے ہیں، کسی اور ملک چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نشانیاں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اور یہ سمجھداروں کے لیے ایک نشانی ہے کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ خون ریزی ہوگی، یہاں پہ خون ہی خون ہوگا۔ اس لیے وہ نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ پیش کیا۔ اس وقت ناظرین حالات ڈے بائی ڈے خراب ہیں۔ میں آپ کو آخری بات کر کے پروگرام کو ختم کروں گا۔ یہ بات میری سن لیں کہ اپنے اپنے گھروں میں راشن اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ حالات خراب ہیں۔ جو حالات مشرق وسطیٰ میں ہیں، آپ تک 5% بھی خبریں نہیں آ رہی، بڑے برے حالات ہیں۔ لوگ وہاں پہ ترس رہے ہیں کہ خوراک، پانی، رہائشیں، بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مسائل پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ میری باتیں نوٹ کر لیں، اپنے اپنے گھروں میں اپنا راشن اکٹھا کر لیں۔ آپ کے لیے بھی چاروں طرف سے دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، اور کسی بھی وقت ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا پورا پلان ہے، کیونکہ ہماری جنگ تو آلریڈی افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہماری حکومت لاک ڈاؤن لگانے جا رہی ہے۔ آپ لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے تو 2018-19 والا کووڈ جو ہے، 19-20 والا، اس میں ذرا نظر مار لیں کہ عمران خان کی حکومت تھی اور سمارٹ لاک ڈاؤن لگانا پڑا۔ یہ لگنے جا رہا ہے۔ خوراک کی قلت ہوگی، پٹرول، ڈیزل، گیس، ان چیزوں کی قلت ہوگی۔ آپ اپنے اپنے گھروں کو سیف کرنے کے لیے کم از کم 2-2 3-3 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیں، تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت سے نپٹنے کے لیے آپ کے پاس گھر میں وسائل ہونے چاہیے۔ گاڑیوں کے معاملات کو بھی مینج کر لیں، 2 ہیں تو 1 بیچ دیں، 3 ہیں تو 1 بیچ دیں، پیسہ ان ہینڈ کر لیں،
اور خوراک ان ہینڈ کر لیں اور اپنی موومنٹ کو محدود کر لیں. بیرون ملک تمام سفر جو کرنے چاہ رہے ہیں آپ وہ سارے ترک کر دیں. اندرون ملک جتنے آپ نے پلان کیے ہوئے ہیں بائی روڈ سفری وہ سارے پلان روک دیں, شارٹ لسٹ کر دیں. غیر ضروری گھر سے مت نکلیں. اس وقت میکسیمم کیش ان ہینڈ کر لیں. حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے یہ میری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کوئی دشمن ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, لیکن ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے, ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.